اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، خوش اتواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب عیال دار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر و اوقات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی عثرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب نے اس مشورہ کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب کو تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد واقعہ سے پہلے کا ہے۔